ذہنی بیماریاں کیا ہوتی ہیں، ان کی علامات کیا آتے ہیں، ان کو کیسے پہچانا جاتا ہے، آج اس ویڈیو میں ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم، میرا نام کرتلین شیخ ہے، میں ایک ماہر نفسیات ہوں۔ بیماریاں جسے ہم سائیکولوجیکل النس بھی کہتے ہیں، ان کو کیسے پہچانا جائے، ان کی علامات کیا ہوتی ہیں آخر۔ جب بھی ہم کسی سائیکیٹرک النس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو عام طور پر 3 طرح کے ڈومینز میں اس کے سمٹمز مل سکتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے سمٹمز آف ایموشنز یا ڈس آرڈر آف ایموشن، آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، اس کی اب نارمیلٹیز کیا ہوتی ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے ڈس آرڈر آف تھاٹ، آپ کی سوچ کی بیماری یا سوچ کی اب نارمیلٹی۔ اور تیسرا ہوتا ہے ڈس آرڈر آف پرسیپشن۔ ان تینوں کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایموشن یا فیلنگس کے بارے میں۔ عام طور پہ ہر انسان کبھی تھوڑا خوش ہوتا ہے، کبھی تھوڑا دکھی ہوتا ہے، کبھی تھوڑا سا غصہ ہو جاتا ہے، کبھی اس کو گھبراہٹ ہو جاتی ہے، یہ سب کچھ نارمل بن جاتا ہے، یہ بیماری نہیں ہوتی۔ لیکن ایک پرٹیکولر ایموشن کچھ زیادہ ہی اسٹرانگ ہو جائے اور کچھ زیادہ ہی لمبے عرصے تک چلا جائے تو وہ اب نارمل مانا جاتا ہے۔ جیسے کہ کبھی کبھار ہم سب دکھی ہوتے ہیں یا اداسی محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر سیڈنس ایک لیول کے اوپر تک پہنچ جائے تو اس کو ہم ڈپریشن مان سکتے ہیں یا ڈپریس موڈ بول سکتے ہیں۔ تو کیسے ڈفرینشیٹ کریں نارمل اور اب نارمل سیڈنس کو۔ لفظوں کا استعمال کیا جاتا ہے پرسسٹنٹ اینڈ پرویسو۔ پرسسٹنٹ اینڈ پرویسو سیڈنس ورڈ ڈیفائن از ڈپریشن۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں، پرسسٹنٹ مطلب ایک ایسی اداسی جو کہ ہمیشہ ہی ہے، پرماننٹ ہے، چلے ہی جا رہی ہے، ہر چیز میں ہے۔ جیسے کہ عام طور پر دیکھا جایا ہے کہ ہم دکھی ہوتے ہیں یا ہماری زندگی میں کچھ اچھا ہوتا ہے، کسی نے کوئی جوک کیا، کوئی مذاق کر دیا یا کوئی فیملی ممبر ملنے آ گئے تو ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو پرسسٹنٹ سیڈنس ہے تو وہ ہمیشہ رہے گی، وہ کسی چیز سے بدلے گی نہیں۔ اور پرویسو مطلب لائف کے ہر ڈومین میں، آپ پڑھائی کر رہے ہیں، آپ آفس میں ہیں، آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں، آپ مووی دیکھ رہے ہیں، ہمیشہ ہی وہ اداسی آپ کے دل میں رہے گی۔ تو اگر یہ اداسی پرسسٹنٹ یا پرویسو ہو رہی ہے تو اس کو ہم نارمل نہیں مانتے، تو یہ مے بی کہ ڈپریشن کی ایک علامت ہے۔ جیسے اداسی ایک اب نارمل ایموشن ہو سکتا ہے، ویسے گھبراہٹ ایک اب نارمل ایموشن ہی ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ نارمل ہے، پریزنٹیشن ہے یا کوئی ایگزام ہے، وہ ٹھیک ہے، نارمل ہے۔ لیکن اگر کچھ زیادہ انزائٹی ہوتی ہے، آپ کو اتنی انزائٹی ہو رہی ہے کہ آپ پریزنٹیشن نہیں دے پا رہے، یا پریزنٹیشن کے ٹائم پہ آپ کے چہرے پہ پسینہ آ رہا ہے یا ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ ایک چیز اب نارمل ہے۔ یا بنا کسی وجہ کے انزائٹی یا گھبراہٹ کا ہونا، گھر میں بیٹھے ہیں، من میں چل رہا ہے کہ ہسبینڈ گھر پہ کیوں نہیں آئے، بچوں کو اسکول میں کچھ ہو تو نہیں گئے، پیرنٹس کی طبیعت کیسی ہے، گھر میں سب ٹھیک ہے، تو یہ سب سوچ کے دل میں ایک گھبراہٹ آ جاتی ہے بنا کسی وجہ کے۔ اگر پریشانی ہو جائے اس کو بھی ہم نارمل مانتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے جسم کو لے کے ان کو ہوتا ہے کہ گھبراہٹ کے، جیسے ہارٹ بیٹ تیز ہے تو دل کا مسئلہ ہو گیا ہے یا کوئی بھی ایشو ہو گیا ہے، شوگر ہو گئی ہے، خود بخود ان کو یہ سوچ آ جاتی ہے کہ کوئی بیماری نہ ہو جائے، اس کو بھی اب نارمل ہی مانا جائے گا، اب نارمل انزائٹی مانا جائے گا۔ تو ڈپریشن اور انزائٹی، ایکسیسو سیڈنس اینڈ ایکسیسو انزائٹی، یہ کامن جو ہے نارمل ایموشن مانے جاتے ہیں۔ دوسری بات کرتے ہیں ڈس آرڈر آف تھاٹ کے بارے میں، جو سوچ کی اب نارمیلٹی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، جیسے ایک سوچ کی اب نارمیلٹی ہوتی ہے جسے ہم نیگیٹو تھنکنگ بولتے ہیں، جو اکثر ڈپریشن کے پیشنٹ میں پائی جاتی ہے۔ ان کیسز میں ہر چیز کے بارے میں پیشنٹ ہوتا ہے وہ نیگیٹو سوچتا ہے، اپنے بارے میں نیگیٹو خیالات آتے ہیں کہ میں نے کچھ حاصل نہیں کیا زندگی میں، میرے میں کوئی کوالٹی نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا۔ فیوچر کے بارے میں ایک نیگیٹو تھاٹ آتی ہے کہ ابھی زندگی ایسے تو آگے بھی زندگی خراب رہے گی، آگے بھی کچھ اچھا ہونے کے چانسز نہیں ہے، کوئی میری مدد نہیں کر پائے گا۔ اس طرح کی نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں، وہ اب نارمل ہوتے ہیں اور اکثر ڈپریشن میں ملتے ہیں۔ تھاٹ کی ایک اب نارمیلٹی جو کہ شیزوفرینک پیشنٹ میں پائی جاتی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں ڈیلیوژن۔ کئی بار اس کو ہم شک بھی کہہ سکتے ہیں۔ ڈیلیوژن میں کیا ہوتا ہے، پیشنٹ کو کسی ایک مخصوص چیز پہ یقین ہو جاتا ہے جو کہ غلط ہے، لیکن اس کے بلیف ٹچ سے مس نہیں ہوتا۔ جیسے مان لیں کہ
ایک پیشنٹ کو یقین ہو گیا کہ پڑوسی جو ہیں نیبر وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، گھر والے میری جائیداد ہڑپنا چاہتے ہیں، یا اس کو ایک پیشنٹ کو لگتا ہے کہ اس کی جو وائف ہے اس کا افیئر چل رہا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. اس کو جتنا بھی بتا لیں کہ آپ کی وائف تو گھر سے باہر نہیں نکلتی، افیئر کہاں سے ہوگا، لیکن یہ باتیں وہ نہیں مانتے کیونکہ یہ اس کی بیماری کا ایک حصہ ہے. یہ ڈیلیوژنز ہیں. ڈیلیوژن ایک سوچ کی بیماری ہے. اور تیسری ٹائپ کی بیماری ہوتی ہے جیسے پرسیپشن کی بیماری، جیسے کہ ہیلوسینیشن سب سے امپورٹنٹ پرسیپشن میں ہوتا ہے. ہیلوسینیشن میں کیا ہوتا ہے، انسان کو ایسی چیز سنائی دیتی ہے جو کہ ہے نہیں، ایسے چیزیں سنائی دیتی ہیں یا دکھائی دیتی ہیں جو کہ ہوتے بھی نہیں. مریض آ کے بولتا ہے کہ مجھے میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے پڑوسی کی یا ریلیٹیو کی آوازیں آتی ہیں. ایسے ریلیٹیو کی آوازیں آتی ہیں جو اس سٹی میں بھی نہیں ہے، ان سے دور رہتے ہیں. اگر ان سے پوچھیں تو ہمیں آواز نہیں آ رہی لیکن مریض کو آواز وہ آ رہی ہوتی ہے. لیکن مریض ہوتا ہے وہ اکیلے بیٹھ کے بڑبڑاتا رہتا ہے. پوچھو اگر کس سے بات کرے تو وہ کہتے ہیں کہ آوازیں آ رہی ہیں، میں اس سے بات کر رہا ہوں. لیکن یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہر بڑبڑانا یا اوور ٹاکٹیو جو ہوتا ہے وہ ہیلوسینیشن نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کی ایسی یہ عادت بھی ہوتی ہے. کچھ ایسا لگتا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں مٹرنگ ٹو سیلف، لوگ خود سے بات کر. کچھ لوگوں کو ویژول ہیلوسینیشن ہو سکتے ہیں، لوگوں کو جو چیز نظر آتی ہے حالانکہ وہ ہوتی نہیں ہے. تو یہ تینوں جو ڈومینز ہیں یہ سائیکیٹرک ڈس آرڈر میں پائے جاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ عام انسان جو ہے سائیکیٹرک النس کو پاگل پن سے جوڑ دیتی ہے. ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہو گیا، مینٹل ڈس آرڈر ہو گیا، مطلب یہ انسان جو ہے وہ پاگل ہو گیا، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا. سائیکیٹرک النیسز بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک کامن مینٹل النیسز ہوتی ہیں جو کہ عام لوگوں میں عام طور پہ پائی جاتی ہیں، اور ایک ہوتی ہیں جو سویئر ہوتی ہیں جیسے کرونک جسے ہم کہتے ہیں. تو ہم لوگ اپنے گھر والوں میں، اپنے نیبرز میں اگر کہیں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے، یہ ذہنی بیماری آ رہی ہے، تو سوسائٹی کے ڈر سے اس چیز کو ہم لوگ چھپانے لگ جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے. بیماری کو چھپا کے ہم لوگ ختم نہیں کر سکتے، لیکن یہ چیز ہوتی ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم بڑھتی جاتی ہے. ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ جو ہے ان کے 1-2-3 سالوں سے ہوتا ہے، لیکن گھر والے وہ مانتے نہیں ہیں، الٹا وہ مریض کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، ایکسرسائز کرو، باہر جاؤ. ان کو لگتا ہے کہ یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی اس طرح سے کر کے، لیکن اس طرح سے بیماری ٹھیک نہیں ہوتی. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بیماری کو لوگ نہ مان کے جن بھوتوں میں ان چیزوں پہ یقین کرنے لگتے ہیں. مریض کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جاتے، مندر، مسجدوں میں، مولوی، ان سب کے پاس لے کے جایا جاتا ہے. بہت ٹائم ضائع ہو جاتا ہے اور بیماری جو ہوتی ہے وہ شدت اختیار کر لیتی ہے. تو ہم آپ سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے مسجد جانا ہے، دم کروانا ہے، کہیں بھی جانا ہے، مولوی کے پاس جانا ہے، جائیے، بے شک جائیے، لیکن اپنا علاج مت روکیں. اگر آپ کا دل کر رہا ہے کہ اس ٹائپ کی چیزیں کی جائیں تو میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی لیں اور ان کے پاس بھی جا سکتے ہیں. ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں یا آپ کے فیملی ممبر میں اس طرح کی علامات آ رہی ہیں تو اس کو اگنور کرنے کی بجائے آپ کے شہر میں جو بھی ماہر نفسیات ہیں آپ ان کے پاس لے کے جائیں. ان بیماری کا علاج ممکن ہے، ان کو چھپایا نہیں جا سکتا. چینل کو لائک کریں. تھینک یو سو مچ.